قربانی ایک عبادت ہے۔ عبادت کا ہمیشہ فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو، اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کیں، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں۔ شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں تانوں جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے۔ امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمن ہی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں، کرتے ہیں لوگ دعویٰ، جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی،
لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، ایک بیچنے والے خریدنے والے یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں، پہلے نماز ہوگی عید کی، فصلی لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہو، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں منڈی ویکھ لو آخر تے نا کہ یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہ نہیں، آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے، کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوتا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیکی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے۔ اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے، 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تقویٰ رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آخر میں ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی، مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں نے تب جانا عمرہ کرنے۔ میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے، وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں، وہاں تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مسلمان ہو، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور، خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔ 2 جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں، خوش دلی سے کریں، کام تھک کے بھی ہو ہی جاتا ہے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ، اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے، ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے،
اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے یہ ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں، میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ چلو نام بھی لے دی، فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تو کچھ نہیں ہونے لگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے، اللہ جانتا ہے اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں، یہ غیر سنجیدگی ہے۔ آپ سنجیدہ رہیں، آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جس حد تک ہو سکے۔ اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی، پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اخلاص ایک راز ہے، مخلص ہونا ایک راز ہے، اخلاص ایک راز ہے۔ جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ یہ بندے اور اس کے مولا کا راز ہے اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینکڑوں کتابیں دیکھ کر، ہزاروں لاکھوں صفحے کھنگال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علم کے بغیر ہلاکت ہے، اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی ہلاکت ہے۔ اور فرماتے ہیں علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں تو ہلاکت ہے، اور اگر اخلاص مل جائے تو پھر خدا کی رحمت ہے، پھر اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اپنے مالک کی رضا کے لیے اسلامی عبادات میں سے اہم عبادت قربانی ہے۔ ہمارے ہاں نا 2-4 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت وہ نہیں ہوتی جو ہم طے کرتے ہیں، عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول طے کریں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن نا آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے، صفا مروہ کے بیچ صرف آپ کچھ نہ پڑھیں، کوئی دعا نہ پڑھیں، آپ طواف کریں خالی، کوئی لفظ بھی ادا نہ کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ صفا مروہ کے بیچ آپ صرف چل رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ نے سر منڈایا ہے، ہر ہفتے نہیں لوگ حجامت کرواتے، لیکن آپ نے وہاں سر منڈایا ہے بیت اللہ شریف جا کے، اللہ کے محبوب نے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کر دی جو وہاں جا کے سر منڈوائے، کہ اللہ یہ حلق کرانے والوں کو، ٹینڈ کرانے والوں کو بخش دے۔ 3 دفعہ حضور نے دعا کی۔ وہاں یہ سر منڈانا عبادت ہے۔ آپ کا گھر میں ہر ہفتے آپ حجامت کرواتے ہیں، لیکن وہ آپ کی عبادت ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اللہ نے طے کر دیے۔ جو وقت، جس ٹائم جو چیز شریعت عبادت طے کرے وہ عبادت ہے۔ 10 ذی الحج کو نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، قرآن پڑھنے والے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے، نفل پڑھنے والے اس دن نفل بھی پڑھتے ہوں گے، صدقہ بھی ہوتا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہوں گے۔ 10 ذی الحج کو سارے خیر کے کام ہوتے ہوں گے، لوگوں کی خیر خائی کے لیے جو بن پڑتا ہے کرتے ہوں گے۔ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحج والے دن اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ خون بہانا، جانور ذبح کرنا۔ اس دن باقی ساری عبادات بھی اپنی جگہ پر فضیلت رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہیں، درجہ رکھتی ہیں، نمازیں ہوں گی، نفل ہوں گے، تلاوتیں ہوں گی، پر اللہ کو 10 ذی الحج والے دن جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب جانور ذبح کرتے تھے تو قبولیت کی دعا کرتے تھے، یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میری اولاد پاک کی طرف سے، امت کی طرف سے۔ کیا کروں میں، کیسے عرض کروں؟ یہاں جانور ذبح ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ جس کو چاہیے تھا درد سے فٹافٹ کہتا مالک میں نے اپنی ہمت کے مطابق پیش کر دیا، اپنے کرم کے مطابق قبول کر لیا۔ دعاؤں کا ٹائم تھا، یہ عمل تو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو، یہ قرب الہی والا عمل ہے، اللہ کے قریب جانا تھا۔ یہاں سیلفیاں ہو رہی ہیں، تصویریں ہو رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ خدا کے بندو، اس کو عبادت بناؤ، اس کو عبادت جانو، یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ بڑے سیٹ صاحب ہوتے ہیں، بڑے نواب صاحب ہیں، وہ جانور کے قریب نہیں جاتے، کہتے ہو میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو جناب وہ بڑا مہذب آدمی ہوں، یہ تو فلاں آدمی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی نازک مزاج ہو سکتا ہے، نہ کوئی پاک ہو سکتا ہے، نہ کوئی لطیف ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سونا ہو سکتا ہے، نہ کسی میں جاذبیت ہو سکتی ہے۔ حسن وہی ہے جو میرے محبوب نے کر دیا ہے،
خوبصورتی وہی ہے جدھر حضور گئے ادھر ہی حسن سارے کا سارا سمٹ کر چلا گیا. داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کر رہ گئی. خوبصورتی وہی ہے جو حضور نے کر دیا. لیکن میرے عزیزو نبی کریم نے تو اپنے دستے مبارک سے جانور ذبح کیا. اس لیے پتہ نہیں آپ نے کس چیز کا نام پڑھا لکھا نفیس ہونا اور جناب وہ جی میرے بچے ڈرتے ہیں. تو بھائی آپ بھی ڈرتے ہوں گے جبھی تو بچے ڈرتے ہیں. یہ جی پڑھا لکھا نوجوان قریب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا جی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ عمل ہے جو عمل خیر ہے حضور نے کیا ہے. بات سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے. بخاری میں موجود ہے حج کے موقع پر رسول پاک نے 100 اونٹ منگایا تھا ذبح کرنے کے لیے. 63 اونٹ رسول کریم نے اپنے دستے مبارک سے ذبح فرمائے ہیں. یہ اشارہ تھا کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال ہوگی. 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور باقی فرمایا علی آپ کے ذمہ لگاتا ہوں باقی آپ کر دے سارے. اور باقی مولا علی شیر خدا نے فرمائے حضور. اور ایک بات یہاں اور لکھی ہے شارحین حدیث نے, کہتے ہیں وہ جن کو حضور ذبح کر رہے تھے نا انہیں باندھنا نہیں پڑتا تھا, انہیں کہنا نہیں پڑتا تھا سے ثبوت نہ منگو میتھوں پلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے اے غیر نہ جانے کوئی. کہنا نہیں پڑتا تھا, کہنا نہیں پڑتا تھا. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. ایک کوئی نظریں لٹ لیا ماہی تیرے ہار شنگاراں قاتل نین تے ناگن زلفاں تیاں مارن دوروں ہی ماراں پر کسے نو کول بھی نہیں پھٹکن دیتا تیرے حسن دے پہرے داراں. تے سجنا تو کوئی کلا ہی نہیں ہے تے ہوئے پے قتل ہزاراں. حضور جس اونٹ کی طرف اشارہ کرتے نا ذبح کرنے کے لیے وہ آ کے قدموں میں لیٹ جاتا, وہ قدموں میں لیٹ جاتا اور محبوب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گردن پہ چھری چلا دیتے. اعظم جان امانت تیری, اعظم جان جان پاویں نہ جان محبوبہ میں لگیاں توڑ نبھیساں راہ تیرے وچ رول کے مرساں قدم نہ پیچھا ہٹیساں شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں. اعظم جان امانت تیری تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں, میں پیش کرے ساں. عملی نمونہ حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتے, محبوب گردن پہ چھری چلا دیتے. اللہ کے محبوب نے نا سواریوں پر بیٹھ کر طواف کیا بیت اللہ کا. اور سنو یارو بات کیا یاد آ گئی مجھے, سواری پر بیٹھ کر حضور نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے. پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حضور کسی جانور پر بیٹھے رہتے تھے نہ بول کرتا تھا نہ پیشاب کرتا تھا. احترام کرتے تھے جانور. جب تک کریم بیٹھے رہتے جانور بولو براز. حضور نے طواف تک کر لیے سواریوں پر بیٹھ کر. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنوں اور فرشتوں کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. یہ سارے جانتے ہیں, سب کو پتہ ہے, اونٹوں کو, جانوروں کو, حشرات کو, سب کو پتہ ہے. قربانی خوش دلی سے, قربانی ذوق سے, قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے دیہاتوں میں نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جو گھر کا جانور ہوتا تھا نا قربانی کے لیے رکھا جاتا تھا. کبھی جانوروں کو کسی جگہ لے کے جاتے پانی پلانے کھیت میں تو ہانکتے تھے نا, تو ہمارے پرانے دیہاتی لوگ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اسے چھڑی بھی نہیں مارتے تھے. کہتے تھے یہ قربانی کا ہے, یہ اللہ دے نال ہے. چارہ ڈالتے نا چارہ تو اس کو تھوڑا سا, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی, اس کو تھوڑا زیادہ ملتا, اس کو ذرا کھل بنولا اور چلو گنڈا آخ لینے, ہاں اس کو تھوڑا سا زیادہ ملتا. کیوں؟ یہ دیکھو نا یہ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے پر ذوق ان کا بڑا پڑھا لکھا تھا. کتابیں تھوڑی پڑھی تھی پر دل محبوب حجازی کی محبت میں پورا تعلیم یافتہ تھا. یہ لوگ انفرادی اس کے ساتھ سلوک کرتے, کہتے جانور قربانی کا ہے, یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے, اس کے ساتھ انسیت زیادہ ہے, اس کی قدر زیادہ ہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. بس اس بات کو سمجھ لیں. میں اعتراض نہیں کرتا جو لوگ, اب جگہ ہی نہیں ہے لوگوں کے گھروں میں تو لوگ ایک دن پہلے جانور خرید کے لاتے ہیں, میں اعتراض نہیں کرتا, لیکن بہرحال وہ بھی بڑے معنی خیز لوگ تھے جو مہینوں پہلے لا کے جانور پالتے تھے. ایسے لوگ بھی دیکھے عید گزری ہے بڑی, عید کے بعد ہی انہوں نے جانور خرید لیا کہ پورا سال اس کی حفاظت کریں گے, خدمت کریں گے, اور عید پر اللہ کے راستے میں. یہ ذوق چاہیے, یہ والی کیفیات چاہیے تاکہ قربانی کی اصل روح وہ بیدار ہو. ایک تو ذوق کے ساتھ قربانی کریں, دوسرا اس کو تفاخر کبھی بھی نہ بنائیں, ذریعہ فخر اس کو کبھی نہ بنائیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی روح کو سمجھیں. یہ روح کیا ہے اس کی؟ کوئی بھی عمل بندہ کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ روحانیت ہوتی ہے, کوئی فلسفہ ہوتا ہے, اس فلسفے کو سمجھے. صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں, ان کا فلسفہ کیا ہے؟ تو قربانی نبی کریم کی بھی سنت ہے, پر حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم کا طریقہ ہے. قربانی حضرت ہے تو حضرت ابراہیم نے تو بیٹا ذبح کیا تھا, چھری چلا دی تھی, اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا تھا ذبح. وہ تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور صاحب فدیناہ بذبح عظیم,
حضرت ابراہیم کی روح تو یہ ہے کہ سب سے قیمتی چیز اگر قربانی میں مانگی جائے تو دیر نہ کی جائے. تو اس ذوق کو تو دیکھیں نا, حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. تو صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں ملے گا کیا اس میں سے؟ تو حضور فرمانے لگے قربانی کے جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے اللہ تمہیں بڑی سے بڑی نیکی عطا فرمائے گا. ایک ایک بال پر نیکیاں دے گا مالک کریم. میرے عزیزو, اس کے فلسفے کو سمجھیں. جب تک روح خلیل سے فیض یاب نہیں ہوتے, قربانی کا عمل اس طرح سے ذوق اور اس طرح سے کیفیت عطا نہیں کرتا. پھر ایک اور بات بھی, اللہ تعالیٰ نے نا امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے. مشکات میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. تمہارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا, ضعیف کمزور, ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. تم پر جو بارشیں برستی ہیں یہ تمہارے ضعیفوں کمزوروں کی سبب سے برستی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امیروں کو جو مال دیا ہے نا, یہ بھی کئی غریبوں کی برکت سے دیا ہے. احسان نہیں کرتے امیر غریب کو دے کے, رب نے حصہ رکھا ہے. زکوٰۃ ہے تو دینی ہے, عشر ہے تو دینا ہے, فطرانہ ہے تو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے. اور وہ کہاں گئے جناب شیخ شبلی جیسے لوگ جو غریب کو دیتے تھے اور ساتھ کہتے تھے تیرا شکریہ, تو میرے دروازے تک آیا ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے, مجھے موقع ملا ہے اس کی راہ میں کچھ دینے, شکریہ, خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. وہ لوگ کہاں گئے؟ میرے عزیز, اللہ نے حصہ رکھا ہے. اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں. زکوٰۃ دیں تو خوش دلی سے دیں, فطرانہ دیں تو خوش دلی سے. اتنا سوکھا نہیں ہوتا شاپر لے کے کسی کے دروازے پہ جانا. چلیں آپ اس بندے کو سمجھ لیں کہ وادی مجرم ہے, سمجھ لیں, لیکن اس کو دیکھ کے ہی آپ عبرت پکڑ لیں کہ آپ کو جانا نہیں پڑا, کوئی آیا آپ کے دروازے. پھر ہی چلو آپ یہی غور کر لیں کہ کوئی آیا, اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا. تو غصہ کرنا, چہرے پہ شکن ڈالنا, یہ تو اسی نماز پڑھ کے آئے ہیں تسی آ بھی گئے ہو, یہ کوئی طریقہ ہے؟ تسی تو سون ہی نہیں دیندے بھائی. کیا مطلب, یہ لہجے ہیں, کیا انداز ہیں. ایک بزرگ ہیں, وہ کہنے لگے کہ 7-8 لاکھ روپیہ ادارے میں سیلری جاتی ہے, مدرسین کی تنخواہیں ہیں, باورچیوں کی, اس کی. تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ, ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ دیں. تو وہ کہنے لگے یار میری اوقات نہیں ہے کہ میں لوگوں کو تنخواہیں دوں, اس لیے میں نے کسی کے ذمہ لگایا, وہ میری حیثیت نہیں, مجھے شرم آتی ہے کہ یار اب میں مطلب بانٹتا پھروں. محض یہ کون لوگ ہیں جو ہر وقت اس احساس کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, تو پھر واصف وہی مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. تو بن کے نہ بیٹھ جائیں, اللہ سے ڈریں. جب آپ جھڑک کے دے دیتے ہیں تو اس کا ثواب کم پڑتا ہے, اجر میں کمی آتی ہے. آپ باطل کرتے ہیں احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو. خوش دلی سے جانور ذبح کرنا. ایک بات اور آپ سے کرنی ہے, پھر بات سمیٹتا ہوں. عید والے دن نماز عید بھی پورے ذوق سے پڑھیں, بھاگ دوڑ نہ کریں کہ جلدی کہاں ہوتی ہے, فٹافٹ کرو, نماز پڑھو اور کپڑے بھی نہیں بدلنے. اور بھائی انشاءاللہ تعالیٰ قربانی کرنی ہے, انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی قربانی, لیکن نماز کا درجہ بہرحال قربانی سے زیادہ ہے. نماز کی اہمیت بہرحال قربانی سے. ذوق سے عید کی نماز پڑھیں, خوب سجدے کریں, امت کے لیے دعائیں کریں, اس کے بعد آپ قربان گاہ میں جائیں, جانور ذبح کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہیں پہ جانور ذبح کر دیے تھے, عید گاہ کے اندر. جلدی نہ کریں, عبادت کا ذوق ضرور پیدا کریں. کسائی سے بھی کہیں کہ یار تو بھی نماز پڑھ پہلے. 3 دن ٹائم دیا اللہ تعالیٰ نے, شریعت نے 3 دن ٹائم دیا ہے قربانی کا. کس لیے دیا ہے؟ کہ آپ اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ آپ یہ کام کر لیں, کوئی جلد بازی نہ کریں. اور اس ساری عید پر دعا کریں اللہ تعالیٰ فلسطین والوں کے حق میں بھی رحمت والا فیصلہ کرے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روزے رکھتے رہے, عیدیں مناتے رہے, اور وہ بیچارے لاشیں اٹھاتے رہے. اب تو ہمیں احساس ہی نہیں رہا, ہم خبروں کے قائل ہیں. 4 دن آئی تھیں بس, ٹھیک. یہ صبح قیامت بار ہے پوری امت کے سروں پر. وہ تکلیف میں ہیں, اور تکلیف بھی وہ جو اذیت ناک اور کربناک ہے. اللہ کے حضور دعا کریں اس عید پر, جمعے پر, ہر نماز پر, کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی طریقے سے اتحاد عطا کر دیں, کسی جگہ یہ جمع ہو جائیں, کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں, اور یہ واہن سے نکل آئیں, یہ سوچیں کہ بہرحال بستر پر بھی تو ماری جانا ہے نا. تو اگر اس کی راہ میں یہ وقت آ جائے گا تو اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. تو خدا را کچھ اپنے اندر شعوری زندگی بیدار کریں. ان مسلمانوں کے لیے تو اب اس طرح کی طبیعت ہو گئی ہے کہ آوازیں بھی نہیں اٹھتی ہیں, اب تو نام ہی کوئی نہیں لیتا, اب تو ذکر ہی کوئی نہیں کرتا. دعا یہ ہے کہ اللہ پھر سے اس امت کو عروج اور باقپن عطا فرما, اور پھر سے اللہ تعالیٰ امت کے وقار میں اسی طرح سے بلندیاں